کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آپ کا ارحم؟ بکری بہ گئی ہے۔ بکری بہ گئی ہے۔ کیا نام ہے بیٹا؟ سعد۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں تو اسٹیٹ میں ہوتا ہوں، امریکہ میں۔ وداؤٹ اسٹیئنگ اینی ویئر آن دا وے۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی میں بھی بے مثال ہے۔ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، قائد کا فرمان جو کہ قوموں کی ترقی کے لیے بہت ضروری۔ اسلام آباد کی یہ خوبصورتی اگلے کچھ سالوں میں شاید کچھ گہنا جائے، کیونکہ درخت دھڑا دھڑ کٹ رہے ہیں اور اس کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لے رہی ہیں۔ اسلام آباد ایکسپریس وے اگر آپ دیکھیں، اگر پشاور روڈ دیکھیں، اگر مارگلا روڈ دیکھیں تو وہاں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو ملیں گی۔ بہرحال یہ وہ روڈ ہے جو بارہ کو کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اس طرف آپ کو اسلام آباد گولف کلب نظر آئے گا، اس کے بعد اسلام آباد کلب نظر آئے گا، ڈپلومیٹک انکلیو بھی اسی روڈ پہ ہے، کنونشن سینٹر بھی اسی روڈ پہ ہے۔ غرض یہ کہ اسلام آباد کے بڑے اہم علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جو روڈ جس پہ میں لے کے آپ کو جا رہا ہوں، یہ جاتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی اور بری امام سرکار کے دربار کی طرف۔ یہ دیکھیں لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے درگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آ گئی ہے جناب درگاہ حضرت بری امام سرکار کی۔ یہ اس کا بازار ہے اور اس علاقے کو کہتے ہیں نور پور شاہاں۔ یہ جس گلی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ جاتی ہے راستہ لوہے دندی کی طرف، جو کہ ہے چلہ گاہ حضرت امام بری سرکار کی۔ تو یہ تقریباً آپ کی درگاہ سے کو 1.5 کلومیٹر دور یہ اس کی پارکنگ ہے، جہاں تک آپ بائک اور گاڑی پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آگے جو سفر ہے وہ آپ میرے ساتھ کریں گے۔ آپ کو میں اس راستے کی پورا تفصیلی میں آپ کو اس کا ریویو دوں گا کہ کس طرح جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت زبردست آج کی ویڈیو ہوگی۔ اسلام آباد میں اور بہت ساری جگہوں کی طرح بری امام کا دربار عالیہ بھی ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی، اس کی لوکیشن اور یہاں کے پہاڑ بڑے بے مثال ہیں، اور اس کو مکمل وزٹ کرنے کے لیے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ کو فیملی کے ساتھ پورا ایک دن نکالنا ہوگا، اور یقیناً آپ کی فیملی بھی بہت انجوائے کرے گی۔ جسے کہتے ہیں نالے حج نالے وپار، آپ زیارت بھی کریں گے اور پکنک بھی منائیں گے۔ کبھی یہ جگہ جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ پورا علاقہ جو نور پور شاہاں کا ہے، یہ جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس علاقے کو کہتے تھے، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ چور پور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ بن گیا نور پور، اور نور پور شاہاں کہلانے لگا۔ چور پور سے نور پور بننے کا سفر آپ حضرت کے آنے کے بعد ہوا۔ تو آج کی یہ پوری ویڈیو آپ کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، آپ کے اخلاق حسنہ کے گرد گھومتی ہے۔ لاکھوں ہندو آپ نے مسلمان کیے، وہ کیسے کیے؟ آج کی اس ویڈیو میں جس قدر تاریخ جو بھی میں بیان کر سکا۔ یہ راستہ کافی خطرناک ہے، یہ دیکھیں یہ گاڑی لے کے آئے ہیں، بٹ یہ FX گاڑی ہے چھوٹی، تو اس کا بھی گزرنا، ادھر سے ٹرن کرنا کافی مشکل ہے۔ تو بڑی احتیاط سے اگر آپ آئیں تو یہاں آپ کو بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ کافی دور ہے، میرے خیال میں یہ 1.5 کلومیٹر جو میں نے بتایا اس سے بھی زیادہ یہ دور ہے۔ یہ آ گئی ہے جناب پارکنگ۔ یہ وہ پارکنگ ہے جو کہ لوہے دندی کی پارکنگ ہے، جہاں پر آپ اپنے بائک یا گاڑی پارک کرنے کے بعد اوپر جو حضرت امام بری سرکار کی چلہ گاہ ہے وہاں تک آپ پیدل جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ وہ سارے زائرین جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بائکس، یہ اوپر وہ ہے درگاہ جہاں ہم نے چلہ گاہ جہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ تو بڑی زبردست جگہ ہے یہ۔ وعلیکم جی۔ السلام۔ اچھا یہ کتنا اوپر ہے جہاں جانا ہے؟ 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں۔ 2-2.5 گھنٹے جی پیدل آنے جانے میں؟ جی۔ کلومیٹر میں کتنا ہوگا یہ؟ کلومیٹر ہے تو 4-5 کلومیٹر بنتا ہے، گھوم کے جانا پڑتا ہے نا، سیڑھیاں سارا گھوم کے جانا۔ ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، شکریہ۔
بری امام کا لفظی مطلب ہے دا ارتھ لیڈر. یہ آپ کے ایک صوفی مینٹور ہیں پیر حیات المیر، جن کو زندہ پیر بھی کہا جاتا ہے، جن سے آپ نے روحانی تعلیم حاصل کی. انہوں نے آپ کو دا ارتھ لیڈر مین بری امام کا لقب دیا. اور کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی تعلیمات سے ہزاروں ہندو مشرف با اسلام ہوئے. یہ دیکھیں جو ہی آپ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوں گے، یہاں پر کہیں کہیں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، کہیں کہیں پتھروں کا راستہ ہے. غرض یہ کہ یہ ایک اتنا آسان راستہ نہیں ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے یہاں ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں. ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. یا بدے جلنا یا کٹی جلنا. ਠੀਕ ਹੈ. یہ بڑا زبردست راستہ ہے. آئی لو ٹو انٹریکٹ، آئی لائک ٹو انٹریکٹ ود پیپل. تو ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ؟ تیرے پیارے بھائی اللہ کے نام سے، تیرے پیارے بھائی اللہ جانوں جسے بھی جائے گے خیری آئے گے، اللہ جانوں بنا دے گا تیرے پیارے بھائی. یہ دیکھیے یہ کلمیاں ہیں. یہ میں نے انٹینشنلی آپ کو یہ ویڈیو بھی ساتھ دکھائی ہے کیونکہ یہ ان کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور باقی بچیاں بھی اسی طرح آپ کو راستے میں ملیں گی. یہ مجھے ادھر کے لوکل بندوں نے بتایا. بہرحال ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ؟ یہ ایک مسٹ گو پلیس ہے. ہر سال مئی کے مہینے میں یہاں اپریل مئی میں یہاں میلہ لگتا ہے، اور اس میلے کو اپریل مئی میں ڈیسیژن جو ہے گورنمنٹ لیتی ہے کب ہونا ہے. تو جس پہ یہ پوری دنیا سے زائرین یہاں آتے ہیں اور آپ کی زندگی اور اشاعت اسلام کے بارے میں جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا ذکر، ان کا بیان یہاں ملتا ہے. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ؟ ہاں جی، ਖੈਰ ਹੈ। 2 دن کا پروگرام ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ؟ یہاں پر جو بھی فیملیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں نے کافی لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور یہ کافی دور دور سے زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں. ہاں جی کی ਗੱਲ ہے؟ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ؟ اس راستے میں آپ بور نہیں ہوں گے. ایک تو آپ کو جگہ جگہ پہ سٹالز ملیں گے، لوگ ملیں گے جن سے آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ واش روم بھی لیڈیز کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ادھر بندروں کی بڑی بیتاب ہے، اس لیے بڑا موبائل آپ کو دھیان سے استعمال کرنا ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں بندروں نے لوگوں سے موبائل بھی چھین کے بھاگے ہیں. یہاں کی گرینری اور یہاں کی لوکیشن یقین کریں آپ کو بڑا فیسینیٹ کرے گی. اچھا یہ دیکھیے یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ یہاں بندروں کی بڑی بیتاب ہے، تو یہ کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھیے لوگ کھانے کے لیے چیزیں پھینکتے ہیں اور یہ ان کا انٹریکشن بہت زبردست ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ بندر میرا خیال میں ان کا انچارج ہے. دیکھیے کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، اور یہ منرل واٹر کی بوتل جو ہے استعمال کرتا ہے اور نیسلے کا یہ پانی پیتا ہے. اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. اس راستے پہ آپ کو دیکھیں گے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ بور نہیں ہوں گے. تو آپ کو ہر رنگ کا انسان ملے گا، ہر رنگ کا، ہر عقیدت مند کا ایک اپنا طریقہ ہے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا. اور بہت اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ انٹریکشن کریں گے وائلڈ اینیمل کے ساتھ، یہ آپ کے بچے اگر ساتھ ہیں تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. اور کیونکہ ویوز بہت زبردست ہیں، جو لوگ ویڈیوز کے شوقین ہیں، جو لوگ فوٹوگرافی کے شوقین ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست جگہ ہے. ابھی بھی کافی سفر رہ گیا ہے. یہ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فٹ بندہ بھی ہے تو پھر بھی اگر وہ راستے میں رکتا نہیں ہے تو یقیناً جو ہے اس کو اس کی باڈی پہ اس کا اثر ہوگا، اس کو فیل ہوگا. یہ دیکھیے کچھ جگہوں پر سموتھ راستہ ہے، کچھ جگہ پہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ سیڑھیاں ہیں. تو اٹس اے ڈفرینٹ سارٹ آف کلائمبنگ. اور جو آپ کا سفر ہے بڑا مختلف ہونے والا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے.
آتے جاتے لوگ ان گانے بجانے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں جن سے ان کا بھی گزارا ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیے چلا گاہ حضرت امام بری سرکار. اب میں اس کے کافی قریب پہنچ چکا ہوں. پائی مچھلی دے نک وچ تار وے میرا مرشد بری سرکار وے. مجھے بڑی امید ہے کہ انٹرنیٹ پہ آپ کو حضرت امام بری سرکار کی چلا گاہ اور ان کی درگاہ کی اس سے زیادہ بریف ویڈیو نہیں ملے گی. Assalamu alaikum to all of you. Here it comes. I have reached my destination without staying anywhere on the way. I am testing myself. I am testing my love, my passion for history and spirituality. So ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا شاہ عبداللطیف بری سرکار ان کی چلا گاہ جہاں پر آ کے آپ عبادت کرتے تھے. یہ بات دیکھنے والی ہے. میں نے آپ کو پورا رستہ دکھایا. آپ دیکھیں ایک جوان بندے کے لیے کتنا مشکل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جس کی وجہ سے یہ ولی اولیاء جو ہیں اتنا اونچا سفر کرتے تھے, اتنی دور جا کے عبادت کرتے تھے کہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے. آئیے چلیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گا ان کے دربار شریف کی میں زیارت کرواؤں گا. آئیں چلتے ہیں. السلام علیکم چچا, کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بول نہیں سکتا. میری کوشش تھی کہ میں ان سے بات کرتا کیونکہ یہ کافی پرانے ادھر کے لگ رہے ہیں دربار شریف سے کنیکٹڈ, تو ان سے بہت ساری باتیں مل سکتی تھیں. بہرحال میں پہنچ چکا ہوں جناب چلا گاہ پہ. یہ چلا گاہ ہے قادریہ سلسلہ کے برگزیدہ بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو بری امام سرکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ کمرے ان لوگوں کے ہیں جو یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ دربار شریف پہ آنے کی, چلا گاہ پہ آنے کی کچھ ہدایات ہیں, ان کو ضرور پڑھیے گا. یہاں پر سیکیورٹی کے لیے رینجر کے دستے تعینات ہیں. آئیے اب یہ چلا گاہ پہ مین جو ہے 2 گنبد ہیں جو کہ ایک سبز رنگ کا ہے اور دوسرا سفید رنگ کا. یہاں چلا گاہ میں قابل ذکر جو زیارات ہیں وہ اس میں تخت مبارک ہے, ایک پتھر ہے جس کو روایت کے مطابق جن کو پتھر میں تبدیل کیا آپ نے, وہ بھی یہاں موجود ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا. لنگر خانے میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ پانی کا ایک کنواں نظر آئے گا جس میں سے زائرین کو پانی پلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا. یہ ہے لنگر خانہ. تو آئیے لنگر خانہ اور اس کے بعد آگے جو تخت مبارک ہے اس کی طرف چلتے ہیں. لنگر خانہ سے گزرتے ہی آپ کو بہت زبردست ویو ملے گا اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. اور یہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ داخل ہوں گے آپ کے تخت مبارک کی طرف. اور اس کے بعد دوبارہ سیڑھیاں نیچے اتریں گے تو سامنے ہے آپ حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی بری سرکار کا تخت مبارک. یہ وہ تخت مبارک ہے جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے. یہ غار جو ہے, اس غار میں آپ نے بہت سارا وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. میرے خیال میں اولیاء اللہ کی زندگی عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوتی ہے. سنت ہے وہ اولیاء کرام زندہ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں وقت گزارا تنہائی میں, اور لوکیشن بھی اسی طرح کی ہوتی ہے, تو یہ اولیاء اللہ بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی ایک سنت پوری کرتے ہیں, میرا جہاں تک خیال ہے. بہرحال آپ کی چلا گاہ کا راستہ بھی بہت مشکل ہے اور آپ سوچیں کہ آج سے 800 سال پہلے یہ راستہ کس طرح کا ہوگا. تو یہ دیکھیں, آپ کو میں نے ان کا تخت مبارک دکھایا. زائرین کی کافی زیادہ تعداد اس وقت بھی چلا گاہ میں موجود تھی. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ویو ہے باہر سے, یہ کھڑکیوں کا, یہاں پر دھاگے لگے ہوئے ہیں. میرا خیال میں یہ منتوں کے دھاگے ہیں. لوگ جو بھی کوئی دل میں آس امید لے کے آتے ہیں وہ دھاگا باندھتے ہیں
اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلہ سے ان کی خواہشات کو پورا کریں۔ یہ دیکھیے، یہ قریباً میرے خیال میں یہ ساری جالیاں بھری ہوئی ہیں ان دھاگوں سے۔ بہرحال آپ یہ ویو دیکھیے باہر کا، اور یہ ہر کسی کا عقیدت کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور میرے خیال میں یہ شخصی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے۔ تو اب اس کے بعد میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں، اور باہر یہ دیکھیے جو ہی آپ نکلیں گے تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا جن پتھر، اور یہاں پر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، اور بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں مردوں کا کھڑا ہونا منع ہے۔ اس کا لاجک مجھے نہیں پتا کہ کیوں منع ہے، بٹ یہاں لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ سب کو بھی میں یہ دکھا دوں۔ یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اوپر جن پتھر ہے، اور لاجیکلی یہ جو پتھر ہے میرے خیال میں اس طرح رہ نہیں سکتا۔ کتنا وقت تک یہاں یہ پتھر رہ سکتا ہے میرا نہیں خیال، ہلکا سا شیک ہونے سے یہ گر سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ لاجیکل نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے ایک جن کو پتھر بنا دیا۔ آئیے اب اوپر چلتے ہیں۔ یہاں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور جہاں پہ وہ کریک ہے، وہ غار ہے، ایک اور جہاں پر آپ تشریف لے کے جاتے تھے، اور روایت ہے کہ وہاں بھی آپ نے جا کے عبادت کی۔ تو آئیے اس سے بھی اوپر جانا پڑے گا، اور چلتے ہیں۔ یہ ایک اور ویو سے میں آپ کو وہی پتھر دکھا رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے خود یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، اور میں مطلب کیونکہ جنرلی اگر ایز اے ہیومن بینگ بھی آپ سوچیں تو باقی جو کرامات ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اولیاء اللہ کی کرامات سے، تو کیونکہ یہ چیز اس طرح لاجیکل نہیں ہے تو اس لیے میں نے بھی بار بار اس کو دیکھا، اور یقیناً یہ آپ کی کرامت ہے۔ تو اس کے بعد میں اب آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں جہاں پہ وہ کریک ہے، جہاں پہ روایت ہے کہ آپ وہاں بھی جاتے تھے، تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو آئیے ایک دفعہ اس کریک کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں بھی اوپر جانے کا رستہ میرا خیال میں جو نیچے سے ادھر تک آیا ہوا ہے چڑھ کے، اس کے لیے اس سے اوپر اور جانا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں یہ سب کچھ ایکسپلور کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہو سکتے، حاضری نہیں دے سکتے، جو پاکستان میں ہیں اور عمر کے اس حصہ میں ہیں، یا دور دراز کے علاقوں سے ہیں، یا ملک سے باہر ہیں، تو میں کم از کم ایک دفعہ ان کو ایک مکمل زیارت کروا دوں۔ میری اپنی فیملی میں سے میرے خیال میں بہت کم لوگ لوہے دندی پہ آئے ہوں گے، صرف اس راستے کے کٹھن ہونے کی وجہ سے، اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ جو عقیدت مند ہیں ان کو ایک دفعہ یہ مکمل زیارت کروائی جائے۔ اور یہ دیکھیے یہاں لوگ اپنا اپنا بزنس کے لیے بھی آتے ہیں، جو کہ اسپیشلی ہفتہ اور اتوار کو، کیونکہ یہاں رش ہوتا ہے تو لوگ آ کے اپنے اپنے سٹال لگاتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، یہاں اوپر پہنچنے کے بعد آپ کو دوبارہ پھر سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑے گا۔ اب یہ جس طرح کا یہ رستہ ہے، میرے خیال میں اس رستے پہ آ جانا، یہاں تک پہنچنا اور دیکھنا ہی اس سے آپ کو ادراک ہو جائے گا کہ ولی اولیاء کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، اللہ کی محبت شامل حال نہ ہو تو یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ یہ سامنے سیڑھیاں چڑھ کے آپ کو اوپر جانا ہوگا، جو کہ ایک تنگ سا غار، ایک کریک آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پر باری باری ایک ہی بندہ جائے گا۔ اندر بھی گیا ہوں، بٹ کیونکہ الاؤ نہیں ہے اندر ویڈیو بنانا، وہاں ایک بھائی نے جو ڈیوٹی پہ ہیں وہاں انہوں نے مجھے بول کے کہا کہ ویڈیو نہیں بنانی، تو پھر مناسب نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں بچو، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جب کوئی منہ سے بول کے کہہ دے تو ایسی جگہ پہ آنے کا مقصد، ایک تو بہت سارے دوست جو نہیں آ سکتے ان کی حاضری ہو جائے گی تھرو ویڈیو، اگر کوئی ایسا پیشن یا کوئی ایسا جذبہ رکھتا ہے تو۔ ادروائز جو پاکستانی کلچر یا پاکستان میں جو اولیاء کرام کی جہاں ہیں وہ جگہ دیکھ لے گا جس نے دیکھنی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک جو اخلاقی تربیت ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے ویوز آئیں نہ آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بات کہے تو اس کو مان لینی چاہیے۔ تو میں ادھر اندر کی ویڈیو نہیں بنا سکا،
लेकिन वो इसी तरह बिल्कुल इस हद तक अगर मैं वो मुझे अलाउ भी करते तो शायद वीडियो बनानी वहाँ मुश्किल होती, क्योंकि वो बिल्कुल इतना तंग है कि आप बिल्कुल साइड पे हो के आप फ्रंट से भी नहीं जा सकते, साइड पे आपको होके जाना पड़ता है। तो चलें ठीक है, बाकी चलते हैं नीचे दरबार शरीफ पे। यहाँ से वापसी नीचे उतरने के बाद जो 2 गुंबद बने हुए हैं उनके पास से नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं जहाँ पर है मस्जिद। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है और यहाँ बताया जाता है कि जाए नमाज है ये इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, जहाँ आप इबादत किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, और अब इस जगह को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। और जो भी ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ नमाज अदा करते हैं। यहाँ भी धागे बंधे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग अपनी अपनी मन्नत के हिसाब से जोड़े आकर यहाँ धागे बांधते हैं। ये व्यू देखें कितना ज़बरदस्त है, और यहाँ से भी ये व्यू जिन पत्थर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलें अब चलते हैं नीचे वापसी के सफ़र पे। और ये देखिए अभी भी वो बाबा जी उसी तरह ही सफाई का काम कर रहे हैं। और ये बंदर देखें, बंदर बिल्कुल जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बहुत फ्रेंडली रिएक्ट करते हैं और बड़ा फ्रेंडली इंटरेक्ट करते हैं ये आने वाले ज़ायरीन के साथ। और ज़ायरीन भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बच्चे आने वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं और इनको बहुत सारी खाने वाली चीज़ें भी डालते हैं, पेश करते हैं। ज़ायरीन में आपको हर उम्र के लोग नज़र आएंगे यहाँ। यार मेरी तो बकरी बैठ गई। क्या हुआ है? बकरी बह गई है। बकरी बह गई है, एडी छेती। यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा होने की वजह से लोग फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जब आप वापस आ रहे हैं इधर यू रन और टू होल्ड अ स्टिक, ठीक है। अदरवाइज और एक बात और, आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरे शूज़ जो हैं वो यहाँ स्नीकर नहीं होने चाहिए और नॉर्मल शूज़ भी नहीं होने चाहिए, जिससे स्लिप करते हैं तो यहाँ आपको कोई ना कोई चोट लग सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप या तो स्टिक होल्ड करें वापसी पे और शूज़ ठीक वाले पहने, अदरवाइज जो है फिर आप रनिंग के साथ जाएँ, वरना आप गिर सकते हैं। मैं क्योंकि अकेला था इसलिए मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ा, एंजॉय करना पड़ा। अगर आप दोस्तों के साथ आएँ तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। थक गए हो? चलो आराम करो। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे सीन आपको मिलेंगे, इस तरह की बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी, स्टॉल्स हैं जहाँ आप आराम कर सकते हैं। मेरे साथ ये कुछ और भाई भी हैं, ये भी इधर विजिट के लिए आए। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट आल्सो दैट यू शुड आल्सो कीप योर वाटर बोतल विद यू व्हेन यू आर हाइकिंग। बट मैंने तो आते जाते वक्त पानी का एक कतरा नहीं पिया। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं फिटनेस पे बिलीव करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिवें पंजाबी च कहंदे नाले अज नाले वपार, नाले तुहाडी एक्सरसाइज हो जाए ते नाले तुसी अपना एक ज़ियारत भी कर रहे हो। ठीक है, तो तुसी कित्थों आए हो जी? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। पाकिस्तान टाउन इत्थे इस्लामाबाद? इस्लामाबाद ही है। चलो तुसी भी जी? ਅਸੀਂ ਵੀ की ना है? नवीद नवीद की? ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ मोहम्मद आदिल। ਸਫਿਆਨ ਅਲੀ हैदर अली। हैदर अली, तेरी यार एक कान च जेहड़ी तू वाली पाई है ना, इधर वखा, ये बड़ी जबरदस्त लग रही है। हैं ये पाक मौला हुसैन बादशाह दी निस्बत नाल पाई है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो थैंक यू वेरी मच। एक बारी थम्स अप कर दो सारे भरा। हैं थैंक यू। नारा मार दो जी, मार दो। बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहा है। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा, और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। यहाँ आपको फ़ोटोग्राफ़र की सहूलत भी मिलेगी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਵਾਚੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਇਹ मेरी नेट दे दे मैं गुम हो। दूसरा मैं तलाशी बड़ाए घर हूँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ? गवाचियाँ सर। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ सर, मेहरबानी सर। अल्लाह की मखलूक हर रंग की होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आ रहे हो जी? हुक्म फरमाएं आप। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इंटरव्यू बस ऐसी बात करनी है आपसे। हुक्म फरमाएं। इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद की हैं? ये तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, मुश्किल नहीं होगी? नहीं यार, मुश्किल नहीं है, इतना तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। हम आराम पसंद हो गए हैं, लेकिन इससे भी सच बनाए। जो दफाते रहने उनसे भी स्टाफ गाड़ियों के जो होते हैं दूर होने चाहिए, लोगों को पैदल करने पर मजबूर किया जाए। नहीं वो ठीक है। अभी हार्ट अटैक की बीमारी कितनी फैल रही है, नहीं वो तो ठीक है। शुगर की बीमारी कितनी फैल रही है, हमारे खाने पीने में तदाल नहीं है, ठीक, हमारी जिंदगी में तवाज़ुन नहीं है। अच्छा, नहीं, अगर पैदल नहीं चलेंगे तो कैसे तवाज़ुन? ठीक है।
بہت زبردست میسیج ہے. ہم آرام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ بچی کے والد کے بارے میں آپ کو بتایا, یہ وہی بچی ہے جو جاتے وقت مانگ رہی تھی. اور چاچو فوٹو نہ وائی کچو کیوں نہ کھینچے, تو ایڈی سونی پہ لگنی ہے, ذرا اتر ویکھ, اے ویکھ تیری بہن کی سونی لگ رہی ہے. آدھا مجھے فوٹو کرنا. چل نہ پرا, میرے منہ پر کر, ایک باری فوٹو کھچا, ذرا سونی جی فوٹو کھچا. نہیں تو ایڈی سونی پہ لگنی مجھے نہیں چڑھے گا. نہیں. چل تھلے کر, میں نیٹ پہ چڑھاں گا تو کی ہوئے گا, کیوں لوگ دیکھیں گے کتنی اچھی بچی ہے. کیوں تو سارے نے کہنا کہ بچے غائب ہو گئی ہے. بچی غائب کتنے ہو گئی ہے. چلو ٹھیک ہے, خدا حافظ کہہ دے. آدھا مجھے فوٹو سچر بخانا پہلے بول تو صحیح. نہ سکتے. چلو ٹھیک ہے, خدا حافظ. چلو بائے بائے کر دو, پھر میں جا رہا ہوں. اچھا, اب چلا گاہ سے واپسی پہ میں دوبارہ پارکنگ میں آ گیا ہوں. اور یہ دیکھیے یہاں سے چلا گاہ بہت قریب نظر آتی ہے لیکن ہے بہت دور. اور اب میں آیا ہوں نور پور شاہاں بازار میں, جہاں کمیونٹی سینٹر ہے بری امام کا. اور یہ سامنے آ گئی درگاہ جہاں پر آپ مدفون ہیں حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, اور جن کو بری امام سرکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس بازار میں اسی طرح کا ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہی ہیں جو کہ اکثر اوقات اولیاء کرام کے مزاروں کے پاس جو چیزیں ملتی ہیں, جیسا کہ پھولوں کی دکانیں, ہاروں کی دکانیں, ٹوپیاں, جائے نماز اور ہوٹل, اور اس کے علاوہ حجام کی دکانیں. تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو کہ آنے والے دور دراز سے آنے والے زائرین کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں لنگر کے لیے, اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ دربار شریف کے لیے یا گھر کے لیے لے کے جا سکتے ہیں. تو آئیے اندر چلتے ہیں. یہاں مردوں اور عورتوں کے لیے داخلے کا الگ الگ راستہ ہے, اور مکمل چیکنگ کے بعد ہی اندر جانے دیا جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں دربار کے اندر. یہاں پر چیکنگ کے وقت موبائل استعمال کرنا منع ہے. اندر آپ دربار میں جا کر ویڈیو بنا سکتے ہیں. دربار شریف میں اندر داخل ہوتے ہی آپ کو بہت زبردست ویو ملے گا. کھجور کا درخت اور اس کے اوپر بالکل گنبد خضرا کی طرح کا ایک آپ کو گنبد نظر آئے گا, بالکل اسی کا ریپلیکا ہے. اور اندر کافی اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو جوتے رکھنے کے لیے یہاں اسٹال مل جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ مین جو جہاں دربار ہے اندر, وہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں. آج کیونکہ ویکینڈ ہے اس لیے زائرین کی بہت زیادہ تعداد آپ کو یہاں دربار میں بھی نظر آئے گی, اور چلا گاہ میں بھی آپ نے دیکھا بہت سارے زائرین موجود تھے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں ہلاک کر دیے جائیں انہیں مردہ تصور مت کرو, اور ان کو قبروں میں غذا دی جاتی ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. جب ایک شہید کے بارے میں یہ فرمانے عالی شان ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے, اس کو خوراک دی جاتی ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جو ولی اولیاء جن کی پوری زندگی اشاعت اسلام میں گزری, پوری زندگی جہاد میں گزری, وہ اپنی قبروں میں زندہ, اپنی قبور میں زندہ نہیں ہوں گے. آج یہی سوچ لے کے میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس, اور حاضر ہوا ہوں درگاہ پہ جو کہ ہے حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ المعروف بری امام سرکار, ان کی درگاہ پہ. جو لوگ نہیں آ سکے میں ان کی طرف سے بھی یہاں حاضری پیش کروں گا, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا سلام عرض کر لیں. میں اس دربار شریف کا پورا وزٹ کروا دوں گا. حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام سید مسعود شاہ ہے, جو کہ جیلم کے گاؤں سے آ کر یہاں باغاں گاؤں میں آباد ہوئے, جو کہ اب آپ پارا کا علاقہ جو ہے وہ پہلے باغاں گاؤں ہوتا تھا. آپ جانور چراتے تھے اور 12 سال کی عمر میں نور پور شاہاں آئے, اور پھر آپ نے غور گشتی اٹک چلے گئے جہاں سے آپ نے حدیث, فقہ اور طب کی تعلیم حاصل کی. اس وقت غور گشتی جو اٹک کا علاقہ ہے وہ اس وقت تعلیم کا گڑھ ہوتا تھا. یہ جو مزار شریف ہے, یہ جو شیشے کی عمارت ہے, یہ آپ کو نور پور شاہاں میں ملے گی,
اور یہ دربار سب سے پہلے اورنگزیب نے بنایا تھا، جو کہ 17ویں صدی میں آپ کا بڑا معتقد ہوا ہے مغل بادشاہ اورنگزیب۔ کتبے پہ لکھا ہوا آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی نگاہ میں ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ زائرین اپنی اپنی دعائیں اور التجائیں اس ولی کامل کے صدقے، اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال میں تقریباً 12 لاکھ زائرین نے آپ کی درگاہ کا رخ کیا۔ حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ 17ویں صدی میں اورنگزیب کے اس درگاہ کو بنانے کے بعد سے اب تک 2 دفعہ اس درگاہ کی مکمل تزئین و آرائش ہو چکی ہے، چونکہ اب اس کی دیکھ بھال حکومت پاکستان کے ذمے ہے اور سیکیورٹی کو رینجر اہلکار دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ دربار فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے اور آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ شیشوں سے بنی دربار کی یہ عمارت نور پور شاہ گاؤں میں آپ کو ملے گی، اور یہ نور پور شاہ، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا چور پور سے نور پور شاہ بنانے کا سہرا آپ حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار کے سر ہی چاہتا ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت زور دیا ہے اور فرمایا کہ اگر انسان اپنا احتساب کر لے، خود کو ٹھیک کر لے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں مجھے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لکھی ہوئی بات یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، "The whole universe is sum up in human being. Devil is not a monster to trap us. He is a voice inside. Look for your devil in yourself, not in others. Don't forget that the one who knows his devil knows his God." خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت بڑی یہ مزار شریف کی عمارت ہے اور عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی ہے۔ یہاں آپ کو پرانا ایک درخت ملے گا آپ کے دربار کے بالکل احاطہ میں، اور یہ درخت آپ دیکھیے، اس پہ آپ کو جگہ جگہ تالے لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور جن کی چابیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں بٹ تالے لگے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ جو زائرین آتے ہیں اپنی اپنی منت لے کے یہ ان تالوں کو لگاتے ہیں، اپنے رشتوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان اولیاء کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور یقیناً ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہوں گے۔ ہر زائر کا، ہر آنے والے کی التجا کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور میرا خیال میں ہم میں سے کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محبت کرنے والا جانے اور مانگنے والا جانے اور دینے والا جانے۔ یہ دیکھیے بہت پرشکو یہ عمارت ہے، اور کلر کمبینیشن بھی بہت زبردست اور بڑا باروب۔ دربار کے احاطہ میں ایک طرف برآمدہ میں آپ کو کچھ اور قبور بھی نظر آئیں گی، جو کہ حضرت امام بری سرکار کے خلفاء کی یہ قبور ہیں، اور یہ وہ خلفاء ہیں جو کہ آپ کے بہت قریب رہے اور انہوں نے آپ کی بہت خدمت کی، جس میں حضرت شاہ حسین بادشاہ اور حضرت پیر مٹھا شاہ ان کا نام ہے، ان کی قبور، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور قبور بھی یہاں دربار کے احاطہ میں موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ اور انٹریکشن کروں یہاں دربار کے احاطہ میں۔ اچھا، یہ میرے ساتھ یہ کچھ بچے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام بری سرکار کی حاضری پر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سبحان حسن۔ حسن، اور آپ کا؟ ارحم۔ چلو خوش رہو، دعا کرنا میرے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور دیکھیے کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔
اچھا یہ کچھ بچے ہیں میرے ساتھ جو کہ سرکار کی حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں دربار پہ امام بری سرکار کی. کیا نام ہے بیٹا؟ سعد. اور آپ کا کیا نام ہے؟ سوال. شوال. چلو گڈ لک. ٹھیک ہے بیٹا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں تو اسٹیٹ میں ہوتا ہوں، امریکہ میں. امریکہ میں ہوتے ہیں. تو یہ ادھر سرکار کی حاضری کے لیے آئے تھے؟ جی. چلیے بڑی خوشی ہوئی. کس اسٹیٹ میں آپ؟ میں نیو جرسی میں. جی. دربار کی مین بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو دائیں طرف آپ کو ایک اور مزار نظر آئے گا جس کے سامنے کچھ اور قبریں بھی ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر قبر ہے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ پیر نانگا شاہ ہیں جن کی یہ قبر ہے. یہاں بھی لوگ دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی، آج کی یہ ویڈیو کو میں یہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں موجود ہوں اس وقت امام بری سرکار کی درگاہ پہ حاضری دینے کے بعد. میں نکل رہا ہوں تو یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو میں نے سوچا ویڈیو کا اختتام ان کے ساتھ کیا جائے. کیا نام ہے جی؟ محمد شفیق ہیں. اور کہاں سے آئے ہیں آپ؟ مظفر آباد سے. حاضری کے لیے آئے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. اور آپ کا کیا نام ہے جی؟ فاقد علی. آپ بھی حاضری کے لیے مظفر آباد سے؟ جی. اچھا، میں نے جتنے لوگوں سے بات کی بہت کم لوگ ادھر لوکل آئے ہوئے ہیں، اور لوکل بھی بہت زیادہ آتے ہیں. میرا مطلب یہ بات کرنے کا نہیں ہے، بٹ اتنی دور دور سے لوگ سرکار کے پاس حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بلکہ پوری دنیا سے. میں نے ابھی آپ کو جو بھائی جن سے بات کروائی وہ نیو جرسی یو ایس اے اسٹیٹس امریکہ سے آئے ہیں. تو اصل میں کنگ یہ لوگ ہیں، اور باقی تو دنیا تو فانی ہے. تو یہ اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو بندے نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں پیچھے میلہ لگا ہوا ہے، اور اللہ کیسے ذکر کرے گا؟ اللہ میرے ان کے منہ سے ذکر کروائے گا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ادھر حاضر ہوئے اور ایک بڑی زبردست ویڈیو بھی بنا لی. اور آج ادھر کی اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے جی. آمین جی. آمین. ٹھیک ہے، چلیں ایک تھمز اپ کریں گے. اور یہ تھمز اپ میری ویڈیو کے لیے نہیں ہے، یہ تھمز اپ ان اولیاء کرام کے لیے ہے جن کی وجہ سے یہ دنیا میں اسلام اس طرح پھیلا. یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے.